عمران کی ایک عجیب سی عادت مجھے لگ گئی تھی۔ میں جب تک عمران کے ساتھ نہ ہو لیتی مجھے کہیں بھی چین نہ ملتا تھا۔ یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا تھا جب میں کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ وہیں عمران اور میری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ شروع میں ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ قربتیں بڑھنے لگیں۔ عمران اور میرے درمیان دوستی ہو گئی، پھر رفتہ رفتہ میں عمران سے ملنے لگی۔ عمران کا ایک دوست اسی شہر میں رہتا تھا، جبکہ عمران ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا تھا اور صرف تعلیم کی خاطر یہاں آیا تھا۔ عمران کے دوست کا فلیٹ اکثر خالی رہتا تھا کیونکہ اس کے دوست کی فیملی ملک سے باہر رہائش پذیر تھی۔ پہلے دن جب عمران مجھے ملنے کے لیے اس فلیٹ پر لے کر آیا تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر عمران نے مجھ سے اتنی محبت سے بات کی اور اتنے وعدے کیے کہ وہ کبھی میرا یقین نہیں توڑے گا، تو میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ شروع میں تو باتیں ہی باتیں تھیں، پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان کی دوریاں مٹنے لگیں، کیونکہ آخر ایک لڑکا اور لڑکی کب تک صرف دوست رہ سکتے ہیں، وہ بھی ایسی جگہ جہاں کوئی تیسرا موجود نہ ہو۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے اور ہمیشہ دفتر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اسی وجہ سے مجھ پر زیادہ توجہ نہ دے پاتے تھے۔ ایمی کو بھی یہی یقین تھا کہ میں کالج پڑھنے جاتی ہوں، حالانکہ پڑھائی میں میرا دل شروع سے ہی نہیں لگتا تھا۔ پھر جب عمران سے ملاقات ہوئی تو جیسے مجھے پڑھائی سے دوری اختیار کرنے کا بہانہ مل گیا۔ میں گھر سے عبایا پہن کر نکلتی اور کالج پہنچ کر اتار دیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ عمران شکل و صورت کا بہت خوبصورت تھا اور میں اسی کی وجہ سے اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن عمران نے مجھے ملنے کی پیشکش کی تو میں نے ہاں کر دی۔ وہ مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے آیا جو بالکل خالی تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ عمران نے بتایا کہ یہ اس کے دوست کا فلیٹ ہے، وہ صبح یہاں سے نکل جاتا ہے اور ایک چابی اس کے پاس ہوتی ہے۔ ہم دونوں نے وہاں بہت سی باتیں کی۔ عمران میرے لیے بہت سی چیزیں کھانے کو لے آیا تھا، ہم مل کر کھاتے رہے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور ہماری ملاقاتیں طویل ہوتی گئیں۔ پھر ایک دن عمران نے مجھ سے کہا کہ آخر ہم کب تک یوں ہی ملتے رہیں گے، صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ مجھے اس کی محبت میں کچھ سمجھ نہ آیا اور میں اس کے ساتھ بیڈ روم میں چلی گئی۔ ہماری شرم و حیا کی ساری دیواریں گڑ چکی تھیں۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا، کیونکہ میں عمران سے بہت محبت کرنے لگی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہی مجھ سے شادی کرے گا، آج نہیں تو کل۔ مجھے یقین تھا کہ عمران ہی میرا مقدر ہے، اس لیے میں اپنی جوانی کے دن ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی خواہشات کو دبانا چاہتی تھی۔ پھر ہم دونوں نے باری باری شاور لیا اور اب میں مکمل طور پر عمران کی ہو چکی تھی۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا کہ عمران مجھے کالج سے سیدھا اسی فلیٹ پر لے آتا اور ہم ساتھ وقت گزارتے، پھر شاور لے کر وہ مجھے گھر چھوڑ دیتا۔ ایک دن جب امی نے میرے گیلے بال دیکھے تو انہیں مجھ پر کچھ شک ہوا۔ ہمیں ملتے ہوئے 3 ماہ گزر چکے تھے اور وقت کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ عمران کے ساتھ مجھے بہت سکون محسوس ہوتا تھا اور مجھے اپنی دونوں جہانوں کی خوشیاں اسی میں نظر آتی تھیں۔ میں اب کسی صورت عمران سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شام کو کسی سہیلی کا بہانہ بنا کر اس فلیٹ پر چلی جاتی تھی۔ آج جب امی نے میرے گیلے بال دیکھے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے شاور کہاں لیا ہے، تم تو کالج گئی تھی۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ راستے میں بہت گرمی تھی، اس لیے میں نے پانی کی بوتل سے سر پر پانی ڈال لیا تھا۔
अगले दिन मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने इमरान को बताया कि अब उसे मेरे घर रिश्ता भेज देना चाहिए। ये सुनकर इमरान के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा कि फ्लैट पर चलकर बात करते हैं। वो मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाकर फ्लैट ले आया, जहां उसका दोस्त पहले से मौजूद था। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। इमरान के दोस्त के सामने मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था और मुझे उसकी नज़रों से खौफ हो रही थी। अगरचा मैं हया की हदें पार कर चुकी थी, मगर मैंने सिर्फ इमरान को देखा था और इमरान ने मुझे किसी और मर्द की आदत नहीं थी, इसलिए उसके दोस्त के सामने बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं एक शरीफ घराने की लड़की थी और इमरान से पहले कभी किसी लड़के से इस तरह के ताल्लुकात नहीं रखे थे, मगर पिछले 3 माह से जो कुछ हो रहा था वो किसी शरीफ लड़की के शायाने शान नहीं था। मैं इमरान के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उससे निकाह की बात की। वो कुछ हचकचाया, हालांकि पहले वो खुद शादी की बातें क्या करता था। इसी दौरान हम फ्लैट पर चाय पी रहे थे कि इमरान के दोस्त ने उसे इशारों में कुछ कहा। इमरान ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर अपने दोस्त को कुछ इशारा किया जो मेरी समझ से बाहर था। मुझे न जाने क्यों खौफ महसूस होने लगा। कुछ देर बाद इमरान ने कहा कि आज उसका दोस्त यहाँ है, इसलिए हम बेडरूम में नहीं जाएंगे और वो मुझे घर छोड़ देगा। आज पहली बार इमरान ने मुझे बगैर हाथ लगाए घर छोड़ा। मुझे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। बाद में मैंने उसे फ़ोन किया और सहेली का बहाना बनाकर दोबारा मिलने आ गई। जब मैं फ्लैट पहुंची तो इमरान और उसका दोस्त वहां मौजूद थे। दोनों सर्फ शर्ट्स पहने हुए थे और एक फिल्म देख रहे थे। इमरान ने मुझे भी वहीं बैठने का इशारा किया, मगर उसके दोस्त के साथ बैठकर फिल्म देखते हुए मुझे सख्त हिचकिचाहट महसूस हो रही थी।